یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے، جیسا کہ پہلے ہم نے خیمہ اجتماع کے بارے میں سیکھا، مختصراً سیکھا، اور اب ہم احبار کی کتاب کے پہلے باب کی پہلی آیت سے ہم 9ویں آیت کو تک اس کو پڑھنے والے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ احبار کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم 9ویں آیت تک اس کو تلاوت کریں گے۔ تو یوں لکھا ہے، اور خداوند نے خیمہ اجتماع میں سے موسیٰ کو بلا کر اس سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھاوا چڑھائے تو تم چوپایوں یعنی گائے بیل اور بھیڑ بکری کا چڑھاوا چڑھانا۔ اگر اس کا چڑھاوا گائے بیل کی سوختنی قربانی ہو تو وہ بے عیب نر کو لا کر اسے خیمہ اجتماع کے دروازے پر چڑھائے، تاکہ وہ خود خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے، اور وہ سوختنی قربانی کے جانور کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے، تب وہ اس کی طرف سے مقبول ہوگا تاکہ اس کے لیے کفارہ ہو، اور وہ اس بچڑے کو خداوند کے حضور ذبح کرے، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں خون کو لا کر اسے اس مذبح پر گردا گرد چھڑکے جو خیمہ اجتماع کے دروازے پر ہے، تب وہ اس سوختنی قربانی کے جانور کی کھال کھینچے اور اس کے عضو کو کاٹ کر جدا جدا کرے۔ پھر ہارون کاہن کے بیٹے مذبح پر آگ رکھیں اور آگ پر لکڑیاں ترتیب سے چن لیں، اور ہارون کے بیٹے جو کاہن ہیں اس کے اعضاء کو اور سر اور چربی کو ان لکڑیوں پر جو مذبح کی آگ پر ہوں گی ترتیب سے رکھ دیں، لیکن وہ اس کی انتڑیوں اور پایوں کو پانی سے دھو لے۔ تب کاہن سب کو مذبح پر جلائے کہ وہ سوختنی قربانی یعنی خداوند کے لیے رات انگیز خوشبو کی آتشین قربانی ہو۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا خیمہ اجتماع کے بارے میں کہ خیمہ اجتماع جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرتا ہے، اور ہمیں ہمیشہ خداوند یسوع مسیح میں رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہمیشہ یسوع میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہی ہمارا سب کچھ ہے، ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمارا شافی ہے، ہمیں بچانے والا ہے، ہمیں چھڑانے والا ہے، رہائی دینے والا ہے، چھٹکارا دینے والا ہے، ابدی نجات، ابدی زندگی اور ابدی بادشاہی کا وارث بنانے والا ہے۔ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ یسوع مسیح میں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور کیوں قائم رہنے کی ضرورت ہے؟ کیوں قائم رہنے کی ضرورت ہے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ پورا خیمہ اجتماع یسوع کو ظاہر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور اس لیے ہمیں خیمہ اجتماع میں یسوع مسیح میں ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ مغرور، ڈھیٹ، تکبر سے بھرے ہوئے ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہم مختصراً جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ قربانی کے جانور کو خیمہ اجتماع میں لایا جاتا اور پھر مذبح پر اسی کی قربانی کی جاتی، اسے ذبح کیا جاتا، اور پھر ذبح کرنا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں۔ ذبح کرنا، گردن پر چھری چلانا، قربان کرنا یہ مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل اس کی کھال کھینچنا ہے۔ کھال کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی کرنے سے، پھر ذبح کرنے سے، گلا کاٹنے سے، مارنے سے جو مشکل ترین کام ہے وہ ہے اس کی کھال کھینچنا۔ جانور کو مارنے کے بعد یعنی ذبح کرنے یا قربان کرنے کے بعد اس کی کھال کو کھینچنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح سے بہت سے لوگوں کو مشکل ہوتا ہے کہ خداوند کی طرف لایا جائے، ان کی کھال کو کھینچا جائے، ان کی کھال کو کھینچا جائے۔ کھال کھینچنے سے مراد یہ ہے کہ ایک جو انسان ہے، ایک گنہگار انسان جو اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرتا ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو راست باز ہی تسلیم کرتا ہے، راست باز ہی مانتا ہے، راست باز ہی جانتا ہے، تو پھر اس کو ذرا کھینچنا مشکل ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے ایسوں ہی کو کھینچا۔ یسوع مسیح کی زبان میں ایسی تیز تلوار تھی، یعنی کہ اس کے کلام میں ایسی تیز تلوار تھی، جیسا کہ لکھا ہے کہ اس کا کلام 2 دھاری تلوار کی مانند ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جب بھی اپنی زبان کو ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا، اپنی تلوار کو استعمال کیا، یعنی اپنے کلام کو استعمال کیا، تو بہت سے لوگوں کی کھالیں جو ہیں وہ اس نے کھینچ لی، اور وہ اس کے کلام سے جو ہے وہ مستفیض ہوتے، اس کے کلام کو قبول کرتے۔ اس کے شاگردوں نے اس کے کلام کو قبول کیا،
اس کے کلام کو سنا اور اس کے کلام کے مطابق بڑھے اور عمل کیا۔ اس طرح سے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ آج بھی ذبح تو کرنا آسان ہے، ان کو قربان کرنا، ان کا گلا کاٹنا تو آسان ہے، لیکن ان کی کھال کھینچنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کی کھال کھینچنے میں وقت لگتا ہے۔ اور ایسے جو مغرور، ڈھیٹ اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہمیں کھینچنا چاہیے کلام کے وسیلہ سے، ان کی کھال ہمیں کھینچنی چاہیے خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اور جب ان کی کھال کھینچی جائے گی تو پھر انہیں راست بازی کا لباس مل جائے گا، وہ یسوع مسیح کو پہن لیں گے۔ اور جب ان کی کھال کھینچی جائے گی، پہلی کھال کھینچی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ نجات کا لباس انہیں دیا جائے گا خداوند یسوع مسیح کی طرف سے، اور وہ جب یسوع مسیح کو پہن لیں گے تو پھر کبھی بھی انہیں شرمندگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رول کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے کردار کو بدلنا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق ڈالنا چاہیے، جیسا کہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 13واں باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت اس بات کو بیان کرتی ہے، جیسا کہ نرس اور پھر ڈاکٹرز، جیسا کہ کوئی بھی یونیفارم پہننے والے اشخاص وہ اپنے یونیفارم سے پہچانے جاتے ہیں، نرس، ڈاکٹر اور پھر سپاہی، پھر فوجی، اور پھر اس طرح سے تعلق رکھنے والے کسی بھی ادارے سے ان کی پہچان ان کے لباس سے ہوتی ہے، ان کے یونیفارم سے ہوتی ہے۔ اور ہم جو نجات یافتہ نئی پیدائش کے حامل ہیں، ہماری پہچان جو ہے وہ خدا کے کلام سے، یعنی کہ خدا کے کلام کے مطابق عمل کرنے سے، کام کرنے سے جو ہے وہ ہماری پہچان ہوتی ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ واقعہ یہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور اس طرح سے جو ہے وہ جب کوئی بھی وہاں پر مذبح پر، خیمہ اجتماع پر جو ہے وہ قربانی لے کر آتا تو پھر یہ شرائط ہوتی تھی۔ وہ شرائط کیا ہوتی تھی کہ وہ کس طرح سے جانوروں کو یا کس طرح کے جانوروں کو جو ہے وہ مذبح پر قربان کریں۔ پہلی بات جب ہم نے پڑھا احبار کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک ہم نے پڑھا، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے لایا جائے وہ سب سے پہلے نر اور بے عیب ہو۔ پہلی بات کہ وہ نر اور بے عیب ہونا چاہیے، اور پھر دوسری بات کہ وہ بہترین سے بہتر ہونا چاہیے، بہتر سے بہترین ہونا چاہیے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی داغ، کوئی جھری، یعنی کہ کوئی لگڑا پن، کسی قسم کا اس جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری بات جو ہے وہ جب قربانی دینے والا انسان اس جانور کو لائے تو اپنی خوشی سے لائے، اپنی بڑی دلچسپی سے لائے، اور پھر اس کی قبولیت ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ جانور خیمہ اجتماع کے دروازہ پر جو ہے وہ پیش کیا جائے، تاکہ قائم اسے لیں اور قائم لے کر اسے مذبح پر اس کو ذبح کریں، اس کو قربان کریں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ جانور کے سر پر ہاتھ رکھا جائے۔ اور ہاتھ رکھنے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے جب کوئی اپنے جانور پر قربانی کے وقت اس پر ہاتھ رکھتا تو وہ اپنا حق جو ہے وہ حاصل کرتا تھا کہ میرا حق ہے، یہ میرا جانور ہے، اور پھر میں اپنے حق کو اور اپنی ساری دلچسپی کو جو ہے وہ خدا کے لیے منتقل کر رہا ہوں۔ ہاتھ رکھنے سے جانور پر قربانی کے وقت اس پر ہاتھ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے سارے حق کو اور میں اپنی ساری دلچسپی کو خدا کے لیے منتقل کر رہا ہوں۔ اور جو پانچویں بات ہے وہ ضروری کیا تھی؟ وہ ضروری یہ تھی کہ خداوند کے آگے جانور کو قربان صرف کاہن یا لاوی کریں، کوئی عام شخص جو ہے وہ قربان نہ کرے، ذبح نہ کرے اس جانور کو جو قربانی کا جانور ہے، اور اسے کاہن یا لاوی جو ہیں وہ ذبح کر سکتے تھے، قربان کر سکتے تھے۔ اور چھٹی بات جو تھی وہ کاہن خون کو لے کر مذبح کے گردا گرد چھڑکتا تھا، کیونکہ بشر کی جو جان ہے اس کے خون میں ہے، اسی طرح سے جو جانور ہے اور اس کے خون کو لے کر جو ہے وہ کاہن جو ہوتا تھا وہ مذبح کے گردا گرد اس کے چاروں طرف جو ہے وہ چھڑک دیتا تھا۔ اور ساتویں بات جو تھی وہ جیسا کہ ہم نے پہلے سیکھا کہ جانور کی کھال کو کھینچتے تھے، قربان کرنے کے بعد جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو کھینچتے تھے، جو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، جو انتہائی مشکل، آج بھی مشکل ہوتا ہے، آج بھی مشکل ہے۔ اور جو آٹھویں بات ہے وہ
یہ جو قربانیاں ہوتی تھیں یہ یسوع مسیح کی اصل قربانی کو پیش کرتی ہیں، یعنی کہ یہ یسوع مسیح کی اصل قربانی کا عکس پیش کرتی ہیں، یعنی کہ یسوع مسیح کی نظیر ہے، خوشبو کی مانند۔ کیوں؟ اس کے خون سے یا اس جو ہے وہ قربانی سے رات انگیز خوشبو سے جو ہے وہ خداوند جو ہے وہ اس کے عوض برکت دیتا تھا اور ان کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ جو قربانی جو ہے وہ جلائی جاتی تھی اور اس کی رات انگیز خوشبو، حالانکہ جلائے جانے والے جانور کی جو خوشبو اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اتنی اچھی خوشبو نہ ہونے کے باوجود بھی خدا اس سوختنی قربانی کے جانور جب وہ جل رہا ہوتا تھا تو اس کی رات انگیز خوشبو کو لیتا تھا اور پھر اس کے بدلے میں اس قربانی کرنے والے کو یا کروانے والے کو خدا جو ہے وہ کثرت کی برکت دیتا تھا۔ اور پھر اس طرح سے اگرچہ سوختنی قربانی یا قربانیاں جو ہیں وہ کسی خاص گناہ سے علاقہ نہیں رکھتی تھی، البتہ عمومی لحاظ سے گناہ کا کفارہ تھی، پر یسوع مسیح نے مقررہ وقت پر جو کوئی کلوری پر قربانی دی، یعنی کہ اپنی قربانی دی، اور اس طرح سے ہمیں اس قربانی کے لیے ہر روز جو ہے وہ خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ہر روز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر، کوئی کلوری پر یا کلوری کے پہاڑ پر اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، قربان کر دیا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بلیدان کر دیا، تو پھر ہمیں اس بات کے لیے ہر روز جو ہے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے ہم جو ایماندار ہیں ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم خدا کی جو ہے وہ اس طرح سے عبادت کریں اور یسوع مسیح کی قربانی کو ہر روز جو ہے وہ ہم شکر گزاری کے طور پہ ہم مناتے رہیں، ہر روز، نہ 6 مہینے کے بعد، نہ سال کے بعد، نہ 1 ہفتے کے بعد، بلکہ ہمیں ہر روز یا ہر وقت جو ہے وہ یسوع مسیح کی قربانی کو جو ہے وہ اس کے بارے میں شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے۔ کس طرح سے؟ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں یہی کچھ لکھا ہے کہ یہی ہماری مقبول عبادت ہے۔ اب ہم نے جو ہے وہ اپنے بدن سے خداوند کا جلال ظاہر کرنا ہے، اب ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پیش کرنا ہے اور یہی ہماری مقبول عبادت ہوگی، اور خدا کی عبادت ہی ہماری قربانی ہے۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا کی ستائش کرتے ہیں، خدا کی حمد و ثنا یا اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہی ہماری قربانی ہے۔ اس لیے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ جی آئیے میرے ساتھ نکالے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی جو ہے وہ پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے تو یہاں پر لکھا ہے، بس اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ یعنی کہ ہر وقت ہمیں یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، کبھی بھی یسوع مسیح کی قربانی کو بھولنا نہیں چاہیے، اور اپنے بدن جو ہے وہ اس کی قربانی کے لیے، خداوند کی عبادت کے لیے ہر وقت ہمیں پیش کرتے رہنا چاہیے، ہر وقت میں پیش کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری یعنی کہ ہماری مقبول عبادت ہے۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ یسوع مسیح کی اس قربانی کو، جس قربانی کے وسیلہ سے میں نے اور آپ نے ابدی نجات کو حاصل کیا ہے، ابدی خلاصی کو حاصل کیا ہے، ابدی شفا کو حاصل کیا ہے اور ابدی بادشاہی کو حاصل کیا ہے، اور ہم خدا کے فرزند ٹھہرے ہیں، ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے اور ہر روز اسی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں ہر روز شکر گزاری کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور 5 اقسام کی جو پرانے عہد نامہ میں قربانیاں ہوتی تھیں، یہودیت جو گزارتے تھے اور گزرانتے تھے، اور ہم ان کو ذرا مختصراً دیکھیں گے کہ وہ کون سی جو ہیں وہ قربانیاں تھیں، وہ کون سی قربانیاں تھیں۔ وہ قربانیوں کے بارے میں، قربانیوں کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح قربانیوں کی تقسیم کہ یعنی کہ جو پہلی قربانی تھی وہ سوختنی قربانی، اور دوسری قربانی پہلے پھلوں کی قربانی، اور پھر تیسری قربانی سلامتی کا ذبیحہ،
اور پھر چوتھا گناہوں کی قربانی، اور پھر پانچویں خطا کی قربانی۔ یہ 5 قسم کی قربانیاں یہودیت میں گزرانی جاتی تھی پرانے عہد نامہ میں، اور یہ ساری قربانیاں، یہ 5 قربانیاں جو یہودیت قوم یا یہودی قوم گزرانتے تھے، یہ ساری قربانیاں 5 کی 5 قربانیاں جو ہیں وہ یسوع مسیح کی اصل قربانی کا عکس ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 10واں باب، تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر یہ لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناگہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ یہ جو پرانے عہد نامہ میں یہودیت قربانیاں گزرانتے تھے، اور آج بھی وہ گزرانتے ہوں گے، لیکن یہ ساری قربانیاں، پرانے عہد نامہ کی قربانیاں یسوع مسیح کی اصل قربانی کا نمونہ پیش کرتی ہیں، اصل قربانی کا عکس ہیں۔ اور اصل قربانی جو ہے وہ میرے اور آپ کے نجات دہندے خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2022 سال پہلے جو ہے وہ کوئی کلوری پر دے دی۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، بلیدان کر دیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے ابدی نجات کو حاصل کیا ہے، ابدی زندگی کو حاصل کیا ہے، ابدی خلاصی کو حاصل کیا ہے، ابدی بادشاہی کو حاصل کیا ہے۔ اور یہ جو پرانے عہد نامہ کی قربانیاں تھیں وہ خداوند یسوع مسیح کی اصل قربانی کا نمونہ یا عکس تھیں۔ اور پھر اس طرح سے ہمیشہ جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے مطابق بھی زندہ چیزوں کے لیے، یعنی کہ زندہ چیزوں کو لے کر جو ہے وہ خدا کی حضوری میں قربانی کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ آج بھی خدا ہم زندوں سے مخاطب ہے، اس دنیا سے مخاطب ہے، ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ابھی تک اپنے آپ کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن روحانی طور پہ ہیں مردہ۔ وہ یسوع مسیح کو قبول کریں، یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، جیسا کہ پولس رسول رومیوں 12 باب کی پہلی آیت کے اندر بیان کرتا ہے کہ اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں۔ یعنی کہ اپنی روح، جان اور بدن سے ہمیں خداوند کی پرستش کرنی ہے، ہمیں خداوند کی عبادت کرنی ہے، ہم نے خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، اور اس طرح سے خداوند کے لیے ہی آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے رہنا چاہیے جب تک خداوند یسوع مسیح دوبارہ نہ آئے۔ یہ تھا مختصراً پرانے عہد نامے کی قربانیوں، یعنی 5 قربانیوں کے بارے میں جو احبار کی کتاب کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ جتنی قربانیاں پرانے عہد نامہ میں ہوتی تھیں، یہ ساری قربانیاں یسوع مسیح کی اصل قربانی کو پیش کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یسوع مسیح نے جو ہے وہ یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت کے اندر یوں فرمایا کہ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور اس نے سر جھکا کر جان دے دی۔ خداوند یسوع مسیح نے یعنی کہ تمام کر دیا، پورا کر دیا، ختم کر دیا۔ اب مسیحیوں کے لیے اور کوئی قربانی کی ضرورت نہیں رہی۔ اصل قربانی خداوند یسوع مسیح نے خود صلیب پر دے دی میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ آئیے اس قربانی کو قبول کریں اور یسوع مسیح کی اس کفارے کو، اس دیے گئے فدیے کو، جس نے اپنے پاک بیش قیمت خون کو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے بہا دیا، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے ابدی نجات کو حاصل کیا ہے۔ آئیے یسوع مسیح کی اس اصل قربانی کو قبول کریں، یسوع مسیح کی اصل قربانی پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ خدا اس کلام کی برکت ہم سب کو کثرت سے دے، آمین۔